بلال اظہر کیانی صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ جب یوم آزادی تھا تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے جی پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا کہیں پہ، تو اللہ کا فضل ہے ڈیفالٹ تو ہم نے نہیں کیا۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے یوم آزادی اور آج کے یوم آزادی میں ایک سال میں کیا فرق آیا اور کیا یہ یوم آزادی پچھلے یوم آزادی سے بہتر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور خاص طور پہ آج کے دن 14 اگست کے دن دعوت دینے کا آپ کو جی، اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو یوم آزادی مبارک۔ آج 78 برس گزر گئے جی آزادی کے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک آج سلامت ہے، اور اس میں یقیناً اس سفر کے جو تفصیلات ہیں اس میں ہم آگے بھی شو میں روشنی ڈالیں گے۔ مگر آج میرے خیال سے جی ایک ایسا دن ہوتا ہے، ہم تو ہر دن ہی بطور قوم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، مگر آج وہ دن ہے جس پہ ہم آزادی کے شہداء کو سلام پیش کریں، اور قائد اعظم سمیت تمام قیادت جس نے پاکستان کے وجود کو ممکن بنایا، جو قربانیاں اس ٹائم پہ ہمارے آباء و اجداد نے دیں، جو اس ٹائم پر کوششیں اور کاوشیں ہوئیں جس کے نتیجے میں قربانیاں، جس کے نتیجے میں ملک قائم ہوا، اس کی اہمیت کو پھر سے یاد کرنے کا یہ ایک دن ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ممکن ہوتا ہے جب اتنے برس گزر جائیں قوم کو بنے ہوئے تو یہ حقیقتیں ہم فار گرانٹیڈ شاید لینے کا رسک ہوتا ہے، تو وہ دن ہوتا ہے جس میں ہم خود بھی ریفلیکٹ کریں، اپنے بچے بھی، بزرگان سب مل کے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور اس کے پیچھے حقائق اور حقیقت کیا ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے میر صاحب، دیکھیے اس کے حوالے سے دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ نے معیشت کے حوالے سے بات کی، تو یقیناً پچھلے سال یہ بات ہو رہی تھی کہ، اور بلکہ جب یہ حکومت بھی ہماری فروری میں پچھلے سال بنی تھی، تو یہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معاشی طور پہ اتنے مشکل حالات ہیں کہ یہ تو جو بھی حکومت لے گا ایک کانٹوں کا تاج ہے، اور یہ اپنے وزن تلے خود ہی گر جائے گا، اور اس کی بنیاد لوگ معیشت ہی بناتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام طے پایا جائے گا کہ نہیں۔ تو پچھلا سال ہم نے بجٹ بھی ایک پیش کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت نیگوسیشنز بھی جاری تھیں، سپتمبر میں جا کے فارملی وہ پروگرام بھی کا بھی آغاز ہوا، اور الحمدللہ اس کا ریویو آپ نے دیکھا کہ مارچ میں اس کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا، مئی میں ہم نے وہ ریویو پاس کیا، اور اس ایک سال کے اندر مہنگائی کی شرح کو 23% سے 4.5% پر لایا گیا، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوئے، 14 سال میں پہلی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا، آپ کی معیشت میں ایک استحکام آیا، ایک سٹیبلٹی آئی، جو اب بنیاد بن رہی ہے آگے ہمیں، جو ہم معیشت کو گروتھ کی طرف، مزید روزگار کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے ایک مستقل چھٹکارا کی جو مستقل بات ہوتی ہے کہ اپنی معیشت میں ڈالر کمانے کی سخت ایکسپورٹ بڑھائیں، اس کی طرف اب ایک سفر جاری ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں کی توقعات کے برعکس منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور ہم نے اپنا آئی ایم ایف کے اہداف بھی پورے کیے، اور لوگوں کی توقعات سے بڑھ کر معیشت کو سنبھالا دیا۔ آگے کافی سفر باقی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کے شو میں آگے اگر آپ بات کرنا مناسب سمجھیں گے تو مزید بات کریں گے، مگر میں ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گا اس سال کے یوم آزادی کی اہمیت کے حوالے سے، اور وہ ہے اس سال جنگ میں جیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ میرے خیال سے اس حوالے سے یہ یوم آزادی نہایت اسپیشل ہے۔ اس سال جو بھارتی جارحیت کے سامنے جس طریقے سے بطور قوم ہم نے مقابلہ کیا، افواج نے اس کو لیڈ کیا، مگر میرے خیال سے قوم نے بھی جو بہادری دکھائی، ڈپلومیٹک سطح پہ جو ہمیں جیت ملی، آپ میڈیا کا جو اس میں کردار رہا، اور تو یقیناً میرے خیال سے اس حوالے سے یہ خاص سال ہے، اور یہ ایک ایسا سال ہے جس میں ہمیں مزید احساس ہے اور قدر ہوئی ہے اس قوم کی، اس ملک کی، جو ہمارا ملک ہے، اور اس کی سلامتی کے لیے جو کردار اس سال ہمارے جوانوں نے ادا کیا، آئی تھنک ہم سب کو ان پر فخر ہے جی۔ جی ملک عامر ڈوگر صاحب، یہ جو یوم آزادی ہے یہ پچھلے یوم آزادی سے کتنا بہتر ہے، اور اگلا یوم آزادی 2026 کا یوم آزادی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ آج میں سب سے پہلے تو بوجھل دل کے ساتھ پوری قوم کو جشن آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ فیض صاحب نے شعر کہا تھا قیام پاکستان کے کچھ عرصے کے بعد۔ تو آج قیام پاکستان کے 78ویں سال حالات وہی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 3 فرمودات کے ساتھ میں اپنی بات کو مزید بڑھاؤں گا کہ انہوں نے جمہوریت، آئین اور عوامی حقوق کے لیے بہت واضح اور طاقتور الفاظ کہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے نمبر 1 یہ کہا
کہ جمہوریت کا مطلب صرف ووٹ دینا نہیں بلکہ عوام کی رائے کا احترام اور ان کے حقوق کی حفاظت ہے۔ نمبر 2، پاکستان میں ہر شہری کو آزادی اور مساوی مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ نمبر 3، جمہوریت میں سب کو قانون کے برابر ہونا چاہیے، کسی کو طاقت یا دولت کے سبب دوسروں پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جب انصاف کو دبایا جائے اور طاقت کو قانون بنایا جائے تو پھر ریاست قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور قول کے مطابق ریاست نہیں بنتی، وہ پھر جنگل کی ریاست بن جاتی ہے اور جنگل کا قانون ہے۔ آج جب ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ابھی 2 دن پہلے ہی میر صاحب پنجاب کی دہشت گردی کی عدالت نے ایک بار پھر ہمارے کارکنوں، ہمارے لیڈران کو 10 سال دہشت گردی کے مقدمے میں دہشت گرد بنا کر سزا دی گئی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے۔ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، وہ عالیہ حمزہ ہوں، اس سے پہلے وہ عمر ایوب خان ہو، زرتاج گل ہو، کنول شوذب ہو، احمد چٹھا ہو، اور سب سے بڑی بات کہ آج ہم 14 اگست والے دن خواتین کا بھی اس ملک میں اتنا ہی بڑا کردار ہے، اس کی ترقی میں، اس کی آزادی میں۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے آپ کو، ٹھیک ہے ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آپ کے کچھ رہنماؤں کو سزائیں تو دی ہیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے آپ کے کچھ رہنماؤں کو ریلیف بھی تو دیا ہے، ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی اس کے خلاف اسٹے دے دیا ہے۔ دیکھیں اگر ساری ہی عدالتیں اور سارے ہی دروازے جو کہ بند کر دیے گئے ہیں اور عدالتوں کو اپنے سیاسی بیانیے کے طور پر اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر تو کہیں بھی کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ شکر ہے، اس لیے یہ ملک قائم اور دائم اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ سر، میں آج 14 اگست کے دن قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جہاں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ایک بدترین انتقام لیا جا رہا ہے، پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو 10 سال اور 5 سال سزائیں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو سزائیں نہیں دی گئیں۔ اب یہ کہیں گے کہ ہماری لیڈران کو بھی اٹھایا گیا تھا، جو ان کی خواتین لیڈران ہیں، وہ میں اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا، نہ کبھی سپورٹ کروں گا، لیکن کیا حالات بنا دیے ہیں اس ملک کے۔ اللہ کرے، آپ نے بات کی کہ اگلا 14 اگست بہتر ہو، جس میں عوام کے حقوق اور مینڈیٹ کا احترام ہو، یہ جو سیاسی انتقام ہے، یہ جو ظلم ہے اور بربریت ہے، اس کا خاتمہ ہو اور ملک میں ایک سیاسی فضا قائم ہو۔ ان عدالتی فیصلوں نے اس ملک میں ایک بار پھر بھونچال پیدا کر دیا ہے، لیکن یہاں میں اپنے عزیز بھائی کی ایک بات کو ضرور آگے بڑھاؤں گا کہ یہ ہم سب کا کریڈٹ ہے کہ اس سال ہم نے جو اپنے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں اور اس مودی کو جو کسائی ہے گجرات کا، اس کو شکست فاش دیا، پوری قوم، چلیں اس معاملے پہ ہم کرتے ہیں، پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں، ٹھیک ہے، تحریک انصاف، عمران خان اور سب اکٹھے ہو کر اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اچھا بلال اظہر کیانی صاحب، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں سندھ والے بھی کہتے تھے جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہمارا پرائم منسٹر تھا، اس کو ایک کو قتل کر دیا گیا، پھر ایک کو پھانسی لگا دیا گیا، پھر ایک اور کو قتل کر دیا گیا، لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو۔ پھر یہ بھی ایک دور آیا کہ کہا گیا جی بلوچستان والوں کے ساتھ بہت ظلم ہو۔ اب یہ پنجاب سے تعلق ہے ملک عامر ٹوکر صاحب، یہ جن رہنماؤں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں، خواتین کو سزائیں دیں، ان کا سب کا تعلق پنجاب سے ہے۔ تو یہ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا اس 14 اگست پر یہ ایک پازیٹیو چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے کہ پنجاب اور بلوچستان برابر ہو گئے ہیں؟ میر صاحب دیکھیے، میں تو فرینکلی آج 14 اگست کے اسپرٹ میں چاہ رہا تھا کہ ہم موضوعات کچھ اور ہی رکھیں، ان موضوعات پہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں، مگر اب یہ بات آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے، کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اینڈ دس از ناٹ این ایگزیجریشن ایز یو نو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جرائم کی کوئی صوبائی نیشنلٹی نہیں ہوتی، جرائم کی کوئی صوبائی شناخت نہیں ہوتی۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہوا تھا، ان کے بانی،
یہ حقیقت ہے. ان کی گرفتاری کے بعد ان کی جماعت کے یہی پولیٹیکل فیسز، یہی لیڈرز انہی کی جماعت کے کارکنان کو لے کے، انہی کی جماعت کے جھنڈے اٹھا کر شہر شہر میں باہر نکلے تھے. یہ بھی حقیقت ہے. یہی لوگ یہی جھنڈے اٹھا کے شہر شہر میں فوجی املاک پر بھی گئے اور حملے ہوئے. اب یہ کہیں گے یہ تو دیکھیے وہ تو خود لوگ چلے گئے تھے. تو پھر اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے وہ سیالکوٹ ہو اور وہاں پہ بھی فوجی املاک پر حملہ ہو تو یہ اتفاق ہے. راولپنڈی میں آپ جائیں تو GHQ کی طرف رخ ہو اور حملہ ہو، وہ بھی اتفاق ہے. لاہور میں بھی فوجی املاک پر جناح ہاؤس پر حملہ ہو، وہ بھی اتفاق ہے. پشاور میں بھی فوجی املاک پر حملہ ہو، وہ بھی اتفاق ہے. چکدرہ اور میاں والی میں بھی فوجی املاک پر حملہ ہو، وہ بھی اتفاق ہے. شہداء کی یادگاروں پر بھی حملہ ہو، وہ بھی اتفاق ہے. تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ پلان تھا اور یہ سب ہوا اور ان کی جماعت کے لوگوں نے کیا اور ان کی جماعت کا یہ پلان تھا. اور جب یہ کام ہو گیا تو اگلے دن جو شخص گرفتار ہوئے تھے ان کے کورٹ سے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان آیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر آپ مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو یہی ہوگا. تو دیکھیے ایک سنگین جرم ہوا. یہ کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے. اس لیے میرے نزدیک تو فرینکلی میں یہ کسی ایک انڈیویجول کیس پہ نہیں آپ کے ساتھ کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے وہ ATC کورٹس میں فیصلے ہوئے ہیں، آگے اپیل کے مواقع موجود ہیں، وہ ایک لیگالٹیز ہیں، ٹیکنیکلٹیز ہیں، ہر شخص اپنا مقدمہ لڑے. مگر یہ جرائم ہوئے، اس میں سزائیں ہونی چاہیے تھیں. اور یہ ہرگز بھی یہ تاثر دینا کہ جلد بازی میں آئیں، یہ 2.25 سال بعد یہ سزائیں ہوئی ہیں. میرے نزدیک یہ اتنے سنگین جرائم تھے کہ ان کی سزائیں فیئر سزائیں ہفتوں میں آنی چاہیے تھی، 2.25 سال بعد نہیں. یہ دیر آئے درست آئے کا معاملہ تھا. مگر آج میں سمجھتا ہوں یہ اتنے سنگین جرائم ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو سزائیں اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے. ہاں، جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو بے گناہ ہے اس کو رہا ہونا چاہیے. اس کا ایک جوڈیشل پروسیس ہمارے ملک میں موجود ہے. جی